بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ یقین و اعتقاد والوں کے لیے ایک معمولی سی بات بہت بڑی ہوتی ہے۔ جن کے عقائد، جن کے نظریات، جن کی نیتیں خراب ہوں، ان کے لیے قرآن بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آج تک جتنے بھی عملیات اور وظائف آپ کی نظر کیے، یہ میرا آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں، آپ کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں۔ اللہ کا قرآن سمجھ کے، اللہ کی کلام سمجھ کے جس کو کوئی فائدہ ہو جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک بات یہ سمجھ لینا، میڈیکل سٹور کے اندر ساری ادویات ہوتی ہیں، میڈیسن ہوتی ہیں، یا تو انسانوں کے لیے یا جانوروں کے لیے۔ جس کے اندر بھی جان ہے نا، چاہے وہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، جو بھی چیز ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی دوا، کوئی نہ کوئی میڈیسن، کوئی نہ کوئی انجیکشن موجود ہے۔ لیکن وہ سارے کے سارے ایک ہی انسان کو نہیں دیے جا سکتے۔ وہ ساری کی ساری بیماریاں ایک ہی انسان کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ ماہر حکیم طبیب ڈاکٹر اس کی تشخیص کر کے اس کو جو عطا کرتا ہے وہی اس کے لیے شفا ہے، اور وہ شفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ انسان صرف اپنی طرف سے ایک معمولی سا ہیلہ، ایک سبب بن سکتا ہے، ورنہ ہر چیز کے اندر شفا کا مؤثر ہونا، شفا کا پیدا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسان ایک ہے، چند پیسوں کی گولی بنا کر انسان کی جان بچا رہا ہے، جانوروں کی جان بچا رہا ہے، لیکن اس کے اندر اثر پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خاصہ، اس کے علاوہ باقی کسی کا کچھ نہیں۔ وہ زہر کو امرت دہارا بنا دے اور امرت دہارے کو زہر بنا دے، یہ اس کی کاریگری ہے۔ آج کا وظیفہ انسان کے لین دین اور معاملات سے متعلق ہے۔ بعض لوگ پیسے لے لیتے ہیں قرض کے طور پر، یا کسی بھی طور پر وہ پیسے لے لیتے ہیں، وعدہ کر کے اپنے وعدے کے مطابق واپس نہیں کرتے۔ کسی چیز کی خرید و فروخت کے دوران کوئی بیانہ دے دیتے ہیں، وہ مکر جاتے ہیں، پھر بیانہ واپس نہیں کرتے۔ یا کوئی بھی آج کل دکانداروں کا بھی یہ حال ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، یہ صراحتاً حدیث کی نافرمانی ہے۔ جو بندہ مال واپس کر لیتا ہے دکاندار، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ لیکن ہمیں تو وقتی چند ٹکوں کا فائدہ چاہیے، ہمیں جنت سے کیا غرض؟ وہاں پہنچ جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ لوگوں کے عقائد و نظریات یہ ہو گئے ہیں۔ اگر کسی کے کسی جگہ پہ کوئی پیسے پھنسے ہوئے ہوں، کوئی زمین ہو، کوئی پلاٹ ہو، کوئی دکان ہو، کوئی گاڑی ہو، جس طرح لین دین میں ایک میعاد مقرر کی جاتی ہے اور اس میعاد کے آنے تک انسان مکر جاتا ہے، تاریخ پہ تاریخ دیتا ہے، یا کسی کے ساتھ بہت گہری دشمنی ہو جائے، جانی دشمن بن جائے، دین کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، مسلک کے لحاظ سے، مشرب کے لحاظ سے وہ دشمن بن جائے، تو اس کی دشمنی کو مٹانے کے لیے، وہ دشمن کو ناکوں چنے چبوانے کے لیے، وہ اپنے پیسے واپس لینے کے لیے قرآن پاک کی اس سورت کی اس آیت کا سہارا لیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137، توجہ سے سن لینا۔ بعد میں یہ نہ کہنا آپ نے اتنے نمبر آیت بتائی تھی، وہ تو یہ نہیں ہے، آپ نے دوسری دفعہ یہ بتائی ہے۔ 137 137 نمبر آیت، اس کا یہ جز فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ قرآن پاک کے پہلے سپارے کے آخری صفحے پہ، قرآن پاک کا پہلا سپارے کا آخری صفحہ، اس کے اوپر یہ آیت ہے،
صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اس سے پیچھے آئے۔ اس آیت کو آپ ایک مقررہ وقت پر، مقررہ جگہ پر بیٹھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 بار پڑھیں۔ کسی سے پیسے واپس لینے ہوں، قرض واپس کرنا ہو، گاڑی، مکان، پلاٹ، جو بھی لین دین کے معاملات ہو، اور انسان لے کے مکر جائے، انکار کر جائے، ڈیٹ پہ ڈیٹ دے، تاریخ پہ تاریخ دے، ایک معاملہ۔ کوئی بندہ دشمنی پہ اتر آئے، جانی اور مالی دشمن بن جائے، اس کی دشمنی کو زیر کرنے کے لیے، اس کو زیر زمین دفن کرنے کے لیے اس آیت کا 100 بار پڑھیں، مقررہ وقت، مقررہ جگہ پہ بیٹھ کر، تصور کر کے، خیال کر کے 100 بار پڑھیں۔ اور پھر جب تسبیح پہ 100 بار پڑھ لیں تسبیح کے اوپر، پھر وہ پڑھ کر آپ ان ہاتھوں کی انگلیوں کے نشانات کو، ہر انگلی کے 3 نشان اور انگوٹھے کے 2 نشان ہیں، بعض لوگ اس کو 28 شمار کرتے ہیں اور بعض دونوں انگلیوں کے نشانات 30 بنا لیتے ہیں، وہ انگوٹھے کے نشان کو بھی 3 شمار کرتے ہیں، میں اس کو 2 شمار کرتا ہوں۔ کسی کے ساتھ اختلاف ہو یا اتفاق ہو، میں اس کو قطع نظر کرتا ہوں، میں اس کو 2 شمار کرتا ہوں، 3 3 3 اور اس کو 2، 14 نشان ہیں اور 14 نشان اس کے۔ پھر ان انگلیوں کے نشانات پہ تسبیح کو چھوڑ دیں، انگلیوں کے ایک ایک نشان پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کو 28 بار دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ کر دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ تاثیر پیدا کر دے گا، یہ خیال، یہ خوف، یہ تصور پیدا کر دے گا کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، کسی کے پیسے واپس کرنا، واپس کر دو، اس کا مکان، زمین، پلاٹ، قبضہ، گاڑی، جو بھی ہو وہ واپس کر دو، اور جو دشمنی پہ اترے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، آتا ہے نا 24ویں پارے میں، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ۔ اس آیت کے اوپر بھی آپ کو ایک وظیفہ دوں گا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم کسی کا سہارا تلاش کرتے ہیں، کوئی پولیس کا بندہ ہو، کوئی انٹیلیجنس کا بندہ ہو، کوئی طاقتور ہو، کوئی محلے کا کونسلر ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی فلاں ہو، کوئی فلاں ہو، جس کا رعب و دبدبہ ہو۔ للہ الواحد القہار، بندے کی نظر جب اس واحد قہار پہ ہوتی ہے تو اس کے سامنے سب ہیچ ہیں، سب نابود ہیں، سب نیست ہیں، ہست وہی ذات ہے۔ اس آیت کو پڑھیں اور دعا کریں، جب تک آپ کا مقصد حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک آپ اس آیت کو، اور ایک دن وہ آئے گا کہ وہ آ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگے گا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ آیت جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور اسی آیت کے اوپر آپ کے خون کے وہ چھینٹے جا کے پڑے، اور اس آیت نے گواہی دے دی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہی ان کو لیے کافی ہے، اللہ ہی ان کو سمجھے، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھ لیجئے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کے ساتھ، ان کی نسلوں کے ساتھ کیا ہوا، آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے، اور اللہ کافی بھی ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کہ اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ بس اس معنی کو، اس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اس آیت کو پڑھیے۔ پہلے وقت مقررہ پہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر اس کو 100 بار پڑھیے، اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ پھر یہ نہ کہنا درود پڑھیں یا نہ پڑھیں، میں تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، طنز کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ وظیفہ کرنے کے لیے اگر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو تمام اصول، تمام قواعد اور اس کے آداب کا خیال ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب پڑھنے لگے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے کیا آداب ہیں، کیا طور طریقے ہیں۔
خیالات کہیں اور ہو، زبان کہیں اور ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے رہی ہوں، پھر اس پڑھائی کا فائدہ کیا؟ تو اس لیے دل و دماغ اور زبان کو یکجا کر کے ایک وقت مقرر کر کے ایک جگہ مقرر کر کے آپ پڑھیں، اور پھر دیکھیے کہ دیا ہوا پیسہ، وہ قبضے والی چیز واپس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اللہ قدرت والا ہے یا پھر ہے یہ بندے طاقت والے ہیں؟ وہ عاد و سمود کہا کرتا ہے من ہوا اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ پھر ان کو بڑے سادے انداز میں جواب دیتا ہے، اللہ طاقت والا ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ گناہ گار تھا، لوگوں نے اس کو جلا وطن کر دیا، ملک بدر کر دیا، دور دراز جنگل میں کہیں چھوڑ آئے۔ مایوس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے، الہ العالمین تیری رحمت بڑی ہے یا میرا سوال بڑا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جلال آیا، وقت کے نبی کو وحی ہوئی کہ موسیٰ فلاں جگہ میرا دوست ہے، اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ جب وہاں پہنچے اپنے اصحاب کے ساتھ، اللہ یہ تو گناہ گار ہے، اس کو گاؤں والوں نے، شہر والوں نے یوں ایسے کیا۔ موسیٰ اس نے بڑا سوال کیا ہے، بڑا مشکل ترین اور بڑا لاجواب قسم کا سوال کیا ہے، تیری رحمت بڑی ہے یا میرا سوال بڑا ہے؟ تو میری رحمت سے بڑی کون چیز ہو سکتی ہے؟ میری قوت، میری طاقت، میری قدرت سے بڑھ کر کون چیز ہو سکتی ہے؟ کون سی شے ہو سکتی ہے؟ جاؤ میں نے اس سب کو معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جب اسے پہنچی نا، تو پھر اللہ یوں اپنے گناہ گار بندوں کی سنتا ہے۔ اور احادیث کے مفہوم سے یہ بات ثابت ہے کہ نیکوکاروں کے جواب پر ایک دفعہ اگر لبیک کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گار کی پکار پہ 2 دفعہ کہتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے تو کہ اللہ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کی پکار کے اوپر 2 دفعہ جواب دیتا ہے۔ جو مظلوم ہوتا ہے، جو مجبور ہوتا ہے، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اس لیے مظلوم کی بد دعا سے اور مجبور کی بد دعا سے بچو۔ تو آپ یہ پڑھیں، یہ قرآن ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ ٹپس ہے جو آپ لیں اور کسی وقت مناسب پر آپ اس کو استعمال کریں، اور استعمال کر کے شفا کی امید، کامیابی کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ رکھو کہ میں نے اس کی کلام کو پڑھا ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ تو لہٰذا اپنی زمین، گاڑی، مکان کے اوپر قبضہ، یا جو پیسہ آپ نے کسی کو دیا واپس نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، یا کسی دشمن کو اپنے قدموں میں زیر کرنے کے لیے آپ اس آیت کو 100 بار پڑھیں، اور 100 بار پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سے ان ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ کر کیا کریں؟ دم کر دیں، پھونک مار دیں، دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم، اپنی قدرت ایک کاملہ کے ساتھ وہ روپیہ پیسہ واپس کرے گا، اور دشمن زیر ہو کر معافی مانگے گا۔